آغاز اہم خبر سے۔ پاکستان کو معاشی بحران سے نکالنے کے لیے عالمی بینک نے 50,000 روپے آمدن کمانے والوں پر ٹیکس لگانے کا مشورہ دیا ہے۔ یہ بھی کہہ دیا ہے کہ حکومت 50,000 سے کم کمانے والوں پر بھی ٹیکس عائد کرنے کی حد مقرر کر سکتی ہے۔ عالمی بینک نے دکانداروں کو ٹیکس نیٹ ملانے کی تجویز دینے کے ساتھ ساتھ ٹیکس فری آمدن کی حد کم کرنے کا بھی مشورہ دیا۔ کہا پرسنل انکم ٹیکس کا سٹرکچر آسان بنایا جائے، زرعی شعبے میں 12.5 ایکڑ زمینوں کے مالکان پر ٹیکس لگایا جائے، اور یہ بھی کہہ دیا کہ مناسب تیاری اور جائزے کے بغیر شروع کیے گئے ترقیاتی منصوبے ختم کر دیے جائیں۔ 5 لاکھ روپے ماہانہ کمانے والوں پر 35% ٹیکس عائد کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ عالمی بینک نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت ان شعبوں پر خرچہ نہ کرے جو صوبوں کے دائرہ کار میں آتے ہیں۔ 7ویں قومی مالیاتی کمیشن کا دوبارہ جائزہ لے کر وفاقی اور صوبائی دائرہ کار میں فائنینسنگ کا لاہ عمل طے کیا جائے۔ SIFC کی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس جاری ہے۔ اجلاس کی صدارت نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کر رہے ہیں۔ اجلاس میں نگراں وفاقی وزراء سمیت ایپیکس کمیٹی ممبران شریک ہیں۔ ایپیکس کمیٹی اجلاس میں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر بھی شریک ہیں۔ اجلاس میں سرمایہ کاری سے متعلق امور کا جائزہ لیا جائے گا۔ اہم معاملہ، پاکستان سعودی عرب سے 10 ارب ڈالر کے سودے کو حتمی شکل دیے جانے کا منتظر ہے۔ سعودی سرمایہ کاری کو ترغیب دینے کے لیے گرین فیلڈ ریفائنری پالیسی 2023 کی منظوری دے دی گئی ہے۔ اس وقت نمائندہ جیو نیوز مہتاب حیدر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ نمائندہ دی نیوز مہتاب حیدر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانیں گے مہتاب صاحب کیا اس کی ڈیٹیلز ہیں؟ دیکھیں، کافی عرصے سے پاکستان ایک کوشش تھی کہ جو آئل جوائنٹ ہے سعودی عرب کی، وہ پاکستان میں آ کے ایک ریفائنری اسٹیبلش کرے۔ اب اس کی چیزیں فائنل سٹیج پہ پہنچ چکی ہیں اور یہ توقع کی جا رہی ہے کہ ود ان دس کیلنڈر ایئر یعنی دسمبر تک اس ڈیل کو حتمی شکل دے دی جائے گی، جس کے نتیجے میں جو اریمکو ان کی کمپنی ہے سعودی عرب کی، وہ پاکستان میں آ کر کوئی $10 بلین کی انویسٹمنٹ کرے گی اور ریفائنری جو ہے وہ ہب میں جو ہے وہ اسٹیبلش کی جائے گی، جس کے نتیجے میں یہاں پہ وہ آئل کو جو ہے وہ ریفائن کریں گے اور اس کے نتیجے میں ایک جو SIFC کا ادارہ بننا ہے، ایک میجر انویسٹمنٹ جو ہے وہ بالکل فائنل سٹیجز پہ ہے اور اس پہ کام جو ہے وہ اگلے جو کیلنڈر ایئر ہے اس سے شروع ہو جائے گا۔ تو بنیادی طور پہ اس کے لیے جو ریفائنری کی پالیسی ہے اس کی منظوری دی جا چکی ہے اور منظوری دی جا چکی ہے۔ آپ سے اس بارے میں مسلسل اپڈیٹس لیتے رہیں گے مہتاب حیدر، بہت شکریہ آپ کا۔ براہ راست آپ کو لیے چلیں گے لاہور میں مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس جاری ہے۔ اس وقت احسن اقبال گفتگو کر رہے ہیں۔ نوجوان بدترین بے روزگاری کا شکار تھے۔ ان حالات میں نواز شریف صاحب نے ملک کے اندر معاشی بحالی کے جس عمل کا آغاز کیا، پوری قوم نے اس کے 2017 تک نتائج دیکھ لیے تھے۔ مہنگائی ختم ہو گئی، لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی، دہشت گردی ختم ہو گئی۔ سی پیک کی صورت میں پاکستان پوری دنیا کا توجہ کا مرکز بن گیا اور ملک کے اندر نا امیدی کی جگہ امید نے اور مستقبل کے خوابوں نے لے لی۔ پاکستان ایک ابھرتی ہوئی معیشت ہی نہیں بلکہ IT کے شعبے میں نوجوانوں کو امپاور کرنے سے ایک نئی شناخت کے ساتھ ابھرنے لگا۔ یہ وہ پاکستان تھا جس کے چرچے پوری دنیا میں تھے۔ اس وقت ایک بدترین سازش کے ذریعے نواز شریف صاحب کو نااہل کیا گیا۔ آج نواز شریف صاحب کی اس نااہلی پر خود اس سازش کے کردار گواہ بن کر گواہی دے چکے ہیں کہ وہ ایک سازش تھی۔ نواز شریف صاحب کو پاناما کیس کے اندر عدالت میں لے جا کر جب کچھ نہیں نکلا تو اقامے کا بہانہ بنا کے نااہل کر دیا گیا۔ یہ وہ تاریخی ناانصافی ہے جس کی پاکستان نے بہت بھاری قیمت ادا کی، اور نواز شریف کی کامیابی کی جگہ ملک پر ایک ایسی ناکامی مسلط کی گئی کہ جس نے کبھی زندگی میں ایک یونین کاؤنسل بھی نہیں چلائی تھی،
اسے ایٹمی طاقت کی وزارت عظمیٰ کی کنجیاں تھما دی گئی، اور اس کے نتیجے میں آج ہم پاکستان کا جو حال دیکھ رہے ہیں وہ سب کے سامنے ہے۔ پاکستان کے عوام مہنگائی کے بدترین طوفان کے نرغے میں ہیں۔ یہ وہ طوفان ہے جس کی پیش بندی اور جس سے ہم نے قوم کو اپوزیشن کے بینچوں سے آگاہ کیا تھا۔ عمران خان جب IMF سے معاہدہ کر رہے تھے تو ہماری قومی اسمبلی میں تقریریں موجود ہیں۔ ہم نے چیخ چیخ کر کہا تھا کہ یہ پاکستان کے معاشی مفادات کا سودا کر رہے ہیں، یہ غریبوں کے مستقبل کا سودا کر رہے ہیں، اور بغیر سوچے سمجھے اور بغیر نیگوشیٹ کیے ہوئے، بغیر پاکستان کے غریبوں کے مفادات کو یقینی بناتے ہوئے انہوں نے آنکھیں بند کر کے جو کاغذ ان کے سامنے رکھا گیا اس پر دستخط کر دیے۔ اور ہم نے اس وقت قومی اسمبلی کے فلور پہ کہا تھا کہ آنے والے سالوں میں اس کا نتیجہ بدترین مہنگائی کی صورت میں نکلے گا، اور ہمیں آج وہی نسخہ جو عمران خان اس قوم کے لیے لکھ کر گیا تھا اس کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے۔ آج پاکستان میں معیشت کا پہیہ رک چکا ہے۔ پاکستان میں نوجوان نا امیدی کا شکار ہو رہے ہیں جیسے کہ 2013 میں تھے۔ آج پاکستان کے غریب اسی طرح مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں جیسے 2013 میں تھے۔ اور میرا پیغام پاکستان کے غریبوں کو، پاکستان کے عوام کو یہ ہے کہ جیسے 2013 کے بعد نواز شریف کی قیادت میں پاکستان مہنگائی کی چکی سے آزاد ہوا تھا، انشاءاللہ تعالی 2024 میں پھر ہم مہنگائی کی چکی سے عوام کو کامیاب ہو کر نجات دلائیں گے۔ جیسے 2013 میں ہم نے مایوس نا امید نوجوانوں کو، نوجوانوں کی بے روزگاری کو ایک ابھرتی ہوئی معیشت کے ذریعے روزگار کے نئے مواقع میں تبدیل کیا تھا، اسی طرح انشاءاللہ تعالی 2024 سے ایک نیا سفر شروع ہوگا جس سے پاکستان کے نوجوانوں میں دوبارہ امید پیدا ہوگی، پاکستان کے نوجوان دوبارہ باعزت روزگار حاصل کر سکیں گے۔ جس طرح 2013 کے بعد ہم نے پاکستان سے دہشت گردی کا کلا کما کیا تھا، اسی طرح 2024 کے بعد پاکستان کو امن کا گہوارہ بنانے کے سفر کا آغاز کریں گے۔ آج الحمدللہ ہمارے پاس ہمارے قائد نواز شریف کی صورت میں ایک ایسی آزمودہ تجربے کار قیادت موجود ہے کہ جس نے مہنگائی کو، دہشت گردی کو شکست دی تھی، اور آج پھر ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ اور مجھے یقین ہے کہ نواز شریف صاحب کی قیادت میں پاکستان نہ صرف معاشی بحالی کے عمل میں کامیاب ہوگا بلکہ نواز شریف صاحب کی جو بین الاقوامی پوزیشن ہے، جو ان کی عالمی سطح پہ ساکھ ہے، اس کے نتیجے میں ہم پاکستان کے تمام دوست ملکوں سے مثالی تعاون حاصل کرنے میں بھی کامیاب ہوں گے، تاکہ پاکستان کی معیشت کو مضبوط بنیادیں ہمیشہ کے لیے فراہم کی جا سکیں۔ چین کے ساتھ، روس کے ساتھ، یورپین یونین کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ، خلیجی ممالک کے ساتھ، اور وہ تمام ممالک جن کے ساتھ ماضی میں نواز شریف صاحب نے بہترین تعلقات قائم کیے، انشاءاللہ تعالی یہی تعلقات مستقبل میں پاکستان کو ان ممالک کی منڈیوں تک رسائی دینے کا ذریعہ بنیں گے۔ آج پاکستان کا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہم نے اگلے 3 سالوں میں 70 ارب ڈالر سے زیادہ قرضے ادا کرنے ہیں۔ اس وقت
ہمارے پاس کسی نئے تجربے کی گنجائش نہیں ہے. ہمیں نواز شریف جیسے آزمودہ تجربے کار طبیب کی ضرورت ہے کہ جو ان 3 سالوں کے اندر ملک کی معیشت کو اس قدر تیزی کے ساتھ اٹھائے کہ ہم یہ قرضے ادا کرنے کے لیے کسی کے آگے کشکول نہ پھیلائیں. یہ قرضے ادا کرنے کے لیے ہم کسی سے امداد نہ مانگیں, ہم مزید قرضے لینے پہ مجبور نہ ہوں, بلکہ پاکستان اپنی برآمدات کے ذریعے, پاکستان اپنی ترسیلات کے ذریعے, پاکستان اپنی خود انحصاری کے ذریعے اور پاکستان اپنے وسائل کو ترقی دے کر, اپنی قومی پیداوار میں اضافہ کر کے اپنی مدد آپ کے تحت اس لائبلٹی کو پورا کرے اور پاکستان کی معیشت کو ہمیشہ کے لیے ہم بیرونی امداد کی زنجیروں سے آزاد کرا دیں. نواز شریف صاحب کا بیانیہ اسی امید کے گرد ہے. نواز شریف صاحب کا پیغام پاکستان کے عوام کو ان کی معاشی مشکلات سے نجات دلانے کا ہے, اور یہ پیغام اور یہ بیانیہ تقریر نہیں ہے, یہ عمل کا پیغام ہے. جیسے کہ 2013 سے 17 کے درمیان انہوں نے کر کے دکھایا تھا. وہ ٹیسٹڈ لیڈر ہیں کہ جنہوں نے مہنگائی کے جن کو بوتل میں بند کیا تھا, جنہوں نے دہشت گردی کے فتنے کو شکست دی تھی, جنہوں نے پاکستان کو بیرونی سرمایہ کاری کا مرکز بنا کے دکھایا تھا, جنہوں نے سی پیک جیسے منصوبے کو 3 سالوں میں $25 ارب کی سرمایہ کاری سے پوری دنیا کے سامنے ایک کامیاب ترین مثال کے طور پہ پیش کیا تھا, جنہوں نے پاکستان کی ٹیکنالوجی کو ترقی دینے کے لیے بہترین پالیسیاں متعارف کرائیں. اور آخر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ 3 دفعہ نواز شریف صاحب نے پاکستان کو ایشیا کا ٹائیگر بنانے کی کوشش کی. 1990 میں انہوں نے جو اقتصادی اصلاحات متعارف کرائیں, پرائیویٹائزیشن کی, لبرلائزیشن کی, ڈی ریگولیشن کی, معیشت کو آزاد کرنے کی, وہی پالیسیاں ساؤتھ ایشیا میں بھارت نے نقل کی اور ان کے تسلسل کے ساتھ وہ ہم سے آگے نکل گیا. لیکن نواز شریف صاحب کے اس اصلاحات کے عمل کو 2 سالوں کے اندر کاٹ دیا گیا, ان کی حکومت کو برطرف کر کے پاکستان سے وہ پالیسیاں چھین لی گئیں. 1997 سے 99 تک انہوں نے پھر ان پالیسیوں کا احیاء کیا. اس دوران پاکستان کو ایٹمی طاقت بھی بنایا, پاکستان کے جدید انفراسٹرکچر کے منصوبوں کی بنیاد بھی رکھی, پاکستان ویژن 2010 جیسا منصوبہ بھی شروع کیا تاکہ ہم 2010 تک اپر مڈل انکم کنٹری بن سکیں. لیکن 2 سالوں میں مارشل لا کے ذریعے وہ سفر بھی کاٹ دیا گیا. 2013 میں پھر پاکستان کو ایک کامیاب معیشت بنانے کے عمل کا آغاز ہوا. پاکستان میں اصلاحات نافذ کی گئیں, جدید انفراسٹرکچر کی بنیادیں رکھی گئیں, ٹیکنالوجی کی بنیادیں رکھی گئیں, ایک نالج اکانومی کی بنیادیں رکھی گئیں. ویژن 2025 کے ذریعے 2025 تک پاکستان کو ٹاپ 25 اکانومیز میں شامل کرنے کا سفر شروع کیا گیا, جس کی تصدیق عالمی اداروں نے 2017 میں کی کہ پاکستان is well on the way to be in the top 20 economies of the world by 2030. لیکن لاہور میں مسلم لیگ نون کے رہنما پریس کانفرنس کر رہے ہیں. ہم خبر دیں گے آپ کو, ڈیرہ اسماعیل خان کی تحصیل کلاچی کے پولیس اسٹیشن پر نامعلوم افراد نے حملہ کر دیا ہے. پولیس کے مطابق پولیس اور نامعلوم افراد کے درمیان شدید فائرنگ ہو رہی ہے. تفصیل جانتے ہیں سعید اللہ مروت سے. سعید اللہ مروت, اس وقت تازہ ترین کیا صورتحال ہے, کیا ابتدائی معلومات موصول ہوئی ہیں؟
सईद उल्लाह मरवत, आप हमें सुन पा रहे हैं? हम दोबारा कनेक्ट करते हैं सईदुल्लाह से। डेरा इस्माइल खान की तहसील है कुलाची, जहां पर पुलिस स्टेशन पर नामालूम अफराद ने हमला कर दिया है और पुलिस के मुताबिक पुलिस और नामालूम अफराद के दरमियान शदीद फायरिंग हो रही है। हम इसकी मज़ीद तफसील हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं और इससे मुतालिक जैसे ही मज़ीद डिटेल्स आएंगी आपसे शेयर करेंगे। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात में अफगान दहशतगर्दों के मुलविस होने की तस्दीक हो गई है। अफगान दहशतगर्द पाकिस्तान में अरसे से गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस हैं। गुज़श्ता चंद माह में पाकिस्तान में होने वाले 24 खुदकुश हमलावरों में 14 अफगानिस्तान के शहरी थे। 12 मई 2023 को मुस्लिम बाग में हुए हमले में तहरीक तालिबान अफगानिस्तान के 5 दहशतगर्द मुलविस थे। 12 जुलाई 2023 को जोब कैंट पर दहशतगर्दों के हमले में 5 में से 3 अफगान दहशतगर्द थे। और 30 जनवरी 2023 को पुलिस लाइन्स पिशावर में खुदकुश हमलावरों का ताल्लुक भी अफगानिस्तान से था। 29 सितंबर 2023 को हंगू में खुदकुश हमलावरों का ताल्लुक भी अफगानिस्तान से था। और पाकिस्तान में TTP जैसे दहशतगर्द नेटवर्क को अफगान दहशतगर्दों की पुश्त पनाही हासिल है। इसी मुतालिक बात करेंगे दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपके वक्त के लिए। कहिएगा, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात में अफगान दहशतगर्दों के मुलविस होने की तस्दीक हो गई है। आपके ख्याल में अब पाकिस्तान को अफगान मुहाजिरीन से मुतालिक क्या पॉलिसी अपनानी होगी? देखिए, पाकिस्तान को अफगान मुहाजिरीन के बारे में एक बड़ा क्लियर कैटेगोरिकल उनको पॉलिसी अडॉप्ट करनी होगी, जो आई थिंक यस्टरडे गवर्नमेंट ने अनाउंस भी किया है कि उनमें से जो अनरजिस्टर्ड है उनको बाहर भेजा जाएगा और जो रिपैट्रिएट नहीं हुए अभी तक रजिस्टर्ड हैं उनको भी जल्द अज जल्द रिपैट्रिएट किया जाएगा। और उसके बाद तज़किरे पे जो आते थे पहले बहुत से अफगानी, जो एक हमारा चल रहा था कस्टम, अब वो ख़त्म करके तो वीज़ा और पासपोर्ट को उसके ज़रिए क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट की इजाज़त दी जाएगी। तो ये मेरे ख्याल में कि बहुत एक अहम डेवलपमेंट होगी। और अब ये जो लहर आई हुई है जिसमें हम हर जगह देख रहे हैं कि हमने जोब में, कैंट में देखा, हमने मुस्लिम बाग में देखा, उससे पहले हंगू में देखा और पिशावर में जो ब्लास्ट हुए, तो उसमें जो अफगानी बाशिंदे हैं वो अब TTP में शमूलियत हासिल कर रहे हैं। और ये एक बहुत डेंजरस डेवलपमेंट है, दो कि तालिबान की जो इंटरम अफगान गवर्नमेंट है वो इस चीज़ को डिनाई करती है। हमारे जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं जब वो उनके साथ इंगेज करते हैं, उनके ज़रिए जो उसके अज़्म का इरादा तो होता है कि हम इनको रोकेंगे, मगर एक्चुअली दे आर नॉट वॉकिंग द टॉक। और हमने देखा है कि जो उन्होंने प्रॉमिस किया था कि बॉर्डर रीजन से इनको रिलोकेट किया जाएगा और उन इलाकों की तरफ जहाँ पे कंधार हो गया या जाबल हो गया, वो भी अभी तक क्लियर नहीं हुआ। दूसरा, हमने एक मुल्ला हिब्तुल्लाह जो उनके स्पिरिचुअल हेड भी हैं, टेम्पोरल हेड भी है, उनका एक बहुत हमने सुना है कि उन्होंने उनको एक फतवा दिया था। एक्चुअली वो फतवा नहीं है, वो एक अमर है। तो अब उसको अपग्रेड करके फतवे की स्टेज पे ले जाने के लिए उसकी ज़रूरत है कि वो कैटेगोरिकली इस चीज़ पे एक वो फतवा दें जिसको उनका दारुल फतवा भी वैलिडेट करे और उसको एक रिलीजियस जो अंडरपिनिंग्स हैं जो इस दहशतगर्दी की वो निकाल दें। और बाकी उसके बाद जो हमारे अंदर जो अपनी हमने जो रैंप अप करना है काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन, ये होल ऑफ द सोसाइटी रिस्पॉन्स होगा। इसमें जो इलीगल एलियंस हैं उनके खिलाफ तो पॉलिसी बन चुकी है, डेडलाइन जा चुकी है और 1 नवंबर के बाद वो वीज़ा और पासपोर्ट वाला जो रेजीम है जब वो इम्प्लीमेंट होगा तो आई थिंक ये भी एक इफेक्टिव मैकेनिज्म है टू स्टॉप द फ्लो। और तीसरा बहुत अहम एलिमेंट ये है कि प्रॉक्सी वॉरफेयर। हमें ये समझना चाहिए कि हम जियो पॉलिटिकल जो क्रॉस रोड्स पे हैं ग्लोबल पावर कंपटीशन के, और इसमें जो हमारा हमसाया मुल्क है उसकी जो रॉ एजेंसी है उसकी डायरेक्ट प्रॉक्सी वॉरफेयर के शवाहिद हमारे पास मौजूद हैं। और अब ये बलूचिस्तान में जो सब नेशनलिस्ट वो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करते हैं, यहाँ से दाइश, अलकायदा, TTP और ये अभी मिल के एक तहरीक जिहाद की सूरत में उभर रही है जिसमें बेशतर अभी जो डिसिडेंट्स थे TTA के अफगानिस्तान, तो अब चूंकि वो भी इसकी तरफ इनमें मिल रहे हैं। अफगान इंटरिम गवर्नमेंट कहती है कि हम उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, मगर लगता है कि उनकी जो कार्रवाई उनकी इतनी एफिकेसी इस वक्त है नहीं, क्योंकि वो अपनी
मुश्किलात से दो चार हैं। तो हमें अपना हाउस खुद इन ऑर्डर करना है और गवर्नमेंट ने बड़े अच्छे अमली इक़दामात लिए हैं। यूएस की जो बड़ी अनइक्विवोकल स्टेटमेंट थी कि अगर हम अब ये काम नहीं करेंगे तो देयर इज अ क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर ऑफ आवर स्लिपिंग डाउन एज अ नेशन। तो अब वो मोमेंट ऑफ रेकनिंग आ चुका है और हमें ये होल ऑफ द नेशन, होल ऑफ द सोसाइटी रिस्पांस के साथ आगे जाना है, जिसमें हमारा जो काउंटर टेररिज्म एपरेटस है वो पूरी तरह मुतहर्रिक हो, हमारा जो इंटेलिजेंस की एफर्ट है वो कोऑर्डिनेटेड हो और हमारे जो एक ऐसा यस्टरडे हमने वो देखा उसमें उनके अनाउंसमेंट में कि एक स्पेशल मैकेनिज्म बनाया गया कि कोई भी जो शहरी है वो किसी इलीगल एलियन की इतला दे सकता है। तो पूरी सोसाइटी को इसमें ये किरदार अदा करना होगा। ये जो मुख्य जंग है जो हमने बहुत अहम और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रेज किए हैं। दिफाई तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जियो न्यूज़ को वक्त दिया।